ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے تاریخی سفر کا آغاز کر رہے ہیں جو برصغیر کے ماضی کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ سفر ہے سندھ کی سرزمین کا اور اس سرزمین پر اسلام کی پہلی آمد کا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہیں محمد بن قاسم، لیکن ان کے ذکر سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت سندھ کی کیا اہمیت تھی، وہاں کی ثقافت، سیاست اور روزمرہ زندگی کیسی تھی۔ سندھ کا جغرافیہ اور اہمیت۔ سندھ اس وقت دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک زرخیز علاقہ تھا۔ یہ خطہ نہ صرف کھیتی باڑی میں مشہور تھا بلکہ تجارتی لحاظ سے بھی بے حد اہم تھا۔ یہاں کے راستے وسطی ایشیا، عرب دنیا اور ہندوستان کے دیگر حصوں کو آپس میں جوڑتے تھے، اسی لیے سندھ کو گیٹ وے آف انڈیا یعنی برصغیر کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ مذہب اور ثقافت۔ اس وقت سندھ کے لوگ زیادہ تر ہندو اور بدھ مت کے پیروکار تھے۔ ان کے مندر اور بدھ خانقاہیں معاشرتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ ہندو راجا اور بدھ راہب طاقت کے بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ ثقافت میں رقص، موسیقی، تہوار اور مذہبی رسومات شامل تھیں۔ یہاں کے لوگ تجارت، دستکاری اور کھیتی باڑی میں ماہر تھے۔ سیاسی صورتحال۔ سندھ میں اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر براہمن طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور سخت گیر حکمران مانے جاتے تھے۔ ان کی حکومت میں عام لوگ، خصوصاً نچلی ذاتوں کے ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے، ظلم اور ناانصافی کا شکار تھے۔ راجہ داہر کی فوج مضبوط تھی، لیکن رعایا کے دل اس سے خوش نہ تھے۔ دنیا کے ساتھ تعلقات۔ سندھ کے تجارتی تعلقات عرب دنیا اور وسطی ایشیا کے ساتھ تھے۔ بحری راستے سے عرب تاجر اکثر سندھ آتے تھے، لیکن اکثر یہ تجارتی تعلقات ڈاکوؤں اور قزاقوں کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے جو بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہی قزاق راجہ داہر کی سرزمین پر پناہ لیتے تھے۔ روزمرہ زندگی۔ عام لوگوں کی زندگی زراعت اور تجارت پر منحصر تھی۔ کپاس، اناج اور مسالہ جات سندھ کی مشہور پیداوار تھے۔ بازاروں میں خرید و فروخت کا بڑا زور تھا، لیکن نچلے طبقے کے لوگ سماجی ناانصافی اور مذہبی جبر کی وجہ سے دباؤ میں زندگی گزار رہے تھے۔ سندھ کیوں بنا دروازہ؟ اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے سندھ کو ہمیشہ ایک گیٹ وے کی حیثیت حاصل رہی۔ یہی سے حملہ آور بھی برصغیر میں داخل ہوتے اور یہی راستہ تجارت اور ثقافت کو بھی جوڑتا تھا۔ اسی لیے جب عربوں نے برصغیر کی طرف توجہ کی تو سب سے پہلے ان کی نظر سندھ پر گئی۔ محمد بن قاسم کی آمد۔ اب آتے ہیں محمد بن قاسم کی شخصیت کی طرف۔ جب بحری قزاقوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ ان قزاقوں کو سبق سکھایا جائے۔ حجاج بن یوسف نے یہ ذمہ داری اپنے کم عمر لیکن نہایت بہادر بھتیجے محمد بن قاسم کو دی۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف پیش قدمی کی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات اور حکمت عملی۔ محمد بن قاسم نے جدید ہتھیاروں اور حکمت عملی کے ساتھ سندھ کے قلعے فتح کیے۔ راجہ داہر کے خلاف فیصلہ کن جنگ راوڑ میں ہوئی۔ راجہ داہر مارا گیا
اور سندھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عدل و انصاف کا قیام۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں داخل ہو کر ظلم و جبر کا نظام ختم کیا۔ لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کو اپنی عبادت گاہیں برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ جزیہ نافذ کیا گیا، لیکن ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی گئی۔ یہ انصاف عام لوگوں کے دلوں کو چھو گیا اور بہت سے لوگوں نے خود بخود اسلام قبول کیا۔ اختتام اور سبق۔ محمد بن قاسم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے، لیکن انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ان کے ذریعے برصغیر میں اسلام کا پہلا چراغ روشن ہوا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان، ہمت اور عدل انسان کو تاریخ میں زندہ کر دیتا ہے، چاہے زندگی کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو۔